السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جس عنوان کو لے کر حاضر ہیں وہ ہے مہنگائی کا علاج۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ہر طرف مہنگائی کا رویا جا رہا ہے۔ ساری دنیا مہنگائی سے پریشان ہے۔ وطن عزیز میں ایک عرصے دراز سے مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں۔ آئیے آج ہم مہنگائی کے علاج کے سلسلے میں بات کریں گے۔ اگر ہم مہنگائی کا علاج چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا۔ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کرے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم کسی مصیبت سے دوچار ہوئی تو وہ خود اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوئی۔ آج پوری دنیا جس مصیبت میں گرفتار ہے اور اس سے خلاصی کا سب سے پہلا حل یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرے، کوتاہیوں اور سیاہ کاریوں پر نادم ہو، زندگی میں اسلامی احکامات کو نافذ کرے، حرام کاموں کے ارتکاب سے بالکل یہ احتراز کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے خوش ہو کر اپنی رحمتوں کو نزول فرماتا ہے۔ اسی طرح مہنگائی کا دوسرا علاج تجارت کے اسلامی اصول کی پابندی کرنا ہوگا۔ انسانی زندگی کے دیگر شعبے کی طرح خرید و فروخت کے سلسلے میں بھی اسلام کا بڑا انوکھا نظریہ ہے، جسے اپنا کر اور اپنی زندگی میں نافذ کر کے بلا شبہ مہنگائی جیسی مصیبت سے عافیت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہم کچھ اصول بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا اصول کہ دھوکہ دہی سے رک جائیں۔ موجودہ تجارت کی بنیاد ہی دھوکے پر ہے۔ اشیاء خرد و نوش ہو کہ لباس اور آرائش و زیبائش کی خریداری ہو، تاجر پیشہ حضرات فریب دینے سے باز نہیں رہتے۔ سامان کا عیب پوشیدہ رکھ کر 1 روپیہ قیمت کا منافع 4 روپیہ لیا جاتا ہے، اور ایسا کرنے میں انہیں عار بھی نہیں ہوتا، بلکہ تجارت کی منڈی میں یہ بنظر تحسین ہنر، آرٹ اور فن تصور کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے اس حرکت سے بڑی سختی سے روکا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو غلہ بیچ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس غلے میں داخل کیا تو اسے اندر سے بھیگا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھی دھوکہ دے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح بغیر خریداری کے ارادے سے قیمت بڑھانے سے رکنا ہوگا۔ آپ کسی دکان پر جائیں، کبھی مشاہدہ ہوگا کہ اس دکان پر آپ کے علاوہ دیگر کئی لوگ پہنچتے ہیں، اور جس چیز کو آپ خریدنا چاہتے ہیں وہ افراد خریدار بن کر اس کی قیمت بڑھانے لگتے ہیں۔ اس عمل کو شریعت کی اصطلاح میں نجش کہا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ دکانداروں کی سازش ہوتی ہے تاکہ آپ مطلوب سامان کو زیادہ قیمت دے کر خرید لیں، حالانکہ اس حرکت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح ذخیرہ اندوزی سے رکنا ہوگا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ مہنگائی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ضرورت کے سامانوں کی ذخیرہ اندوزی بھی ہے، جس سے شریعت نے تاجروں کو سختی کے ساتھ روکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اسلام میں دیگر تجارتی اخلاقیات ہیں جن کی پابندی اور نفاذ سے ہم مہنگائی جیسی مصیبت سے نجات پا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ اس مہنگائی کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو حصول برکت کے آداب اور ذرائع کی پاسداری کرنا ہوگا۔ بلا شبہ شریعت اسلامیہ نے حصول برکت کے بہت سے آداب و ذرائع متعین کیے ہیں۔ ایک انسان جن کو بروئے کار لا کر برکت جیسی نعمت سے محظوظ ہو سکتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر آج بھی برکتوں کو نزول ہو تو ملک ہو، صوبہ ہو، شہر ہو، غربت و افلاس اور مہنگائی و بھک مری جیسی مصیبتوں سے محفوظ ہو جائے گا، اور ہر شخص آرام و سکون کی زندگی بسر کرنے لگے گا، اور برکت کی وجہ سے اس کے مال و دولت ہی اس کے لیے کافی ہوں گے، اور در در ہاتھ پھیلانے سے محفوظ ہوگا۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جن افعال کو شریعت میں باعث برکت قرار دیا گیا ہے ان کی پابندی کریں اور ان کی انجام دہی کی کوشش کریں۔ اسی طرح جس سامان کی قیمت
قیمت میں اضافہ ہو اس کا بدل تلاش کیا جائے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں مکہ کے اندر کسی موقع پر کشمش کی قیمت بڑھ گئی، لوگوں نے خط لکھ کر کوفے میں موجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا شکوہ کیا، تو انہوں نے رائے تجویز فرمائی کہ تم لوگ کشمش کے بدلے کھجور کا استعمال کرو، کیونکہ جب ایسا کرو گے تو اس کی مانگ میں کمی آئے گی اور کشمش کی قیمت خود بخود گر جائے گی اور سستی ہو جائے گی، اور اگر سستی نہ بھی ہو تو کھجور اس کا بہترین متبادل ہو جائے گا۔ اسی طرح مہنگائی کا علاج یہ بھی ہے کہ جس چیز کی قیمت میں اضافہ ہو انسان اس کے استعمال کو چند دن کے لیے بند کر دے، جب کسی چیز کی قیمت بڑھ جائے تو اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ اس چیز کے استعمال سے چند دن رک جائیں، اگر اس چیز کی مانگ میں کمی ہو تو خود بخود قیمتیں گر جاتی ہیں۔ دوستو یہ چند چیزیں تھیں جن کے ذریعے ہم مہنگائی کا علاج کر سکتے ہیں۔ آگے ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔